نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی دوستی میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں کا یہودیوں کے ساتھ میل جول تھا، دوستانہ تھا، اور اس صنف میں یہ ہوتا تھا کہ گفتگو میں سے وہ کچھ چیزیں، کچھ راز کی باتیں، کچھ ایسی باتیں جو بندہ دوستی میں کہا جاتا ہے، تو وہ کریدتے رہتے تھے اور پھر ان میں سے اپنی مطلب کی باتیں نکال کر ان میں سے فتنہ پیدا کرتے۔ تو اللہ کریم نے اس لیے منع کیا کہ تم ان کے ساتھ میل جول ہے ترک کر دو۔ اس میں سے بعض صحابہ کا جو تعلق تھا تو ان کو منع کیا گیا، انصار کے کچھ لوگوں کو، کہ ان سے دور رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی ہے، ہمارا تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے واضح احکام نازل نہیں ہوا تھا۔ کرتے وہ فتنہ پروری تھے، دوستی کی آڑ میں فتنہ پروری کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کریم نے حکم یہ صادر کر دیا کہ تمہیں یہ روا نہیں کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ۔ اور اگر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہو تو پھر یہ سمجھو کہ پھر میرے پاس تمہارے لیے دوستی کا کوئی سامان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو۔ یعنی کہ یہ دارالکفر میں اگر آپ ہیں، یعنی کہ جہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے، تو وہاں پر یہ ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، میل جول رکھیں، لیکن میل جول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوستی رکھیں۔ میل جول اور چیز ہوتی ہے، یعنی کہ معاشرتی بائیکاٹ نہ کریں ان کے ساتھ۔ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، تو معاشرتی بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ، جنہوں پنجابی کے اندر حکا پانی بند کرنا، اس کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ دوست نہ بناؤ ان کو، جرانہ نہ لگاؤ ان کے ساتھ۔ دوستی جب ہوتی ہے تو انسان کا راز جو ہے وہ بھی راز، بندہ دوستی میں کر جاتا ہے باتیں،
اور آپ تو خلوص کے ساتھ کسی کو دوست اپنا بناتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ آپ ناپ سکیں گے اگلا بھی آپ کا جو ہے مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایمان والے کے شر سے تو بچا جا سکتا ہے اگر صاحب ایمان کے ساتھ دوستی ہو، تو کچھ نہ کچھ تو کلمے کا، اللہ کے رسول کا ہی حیا کرے گا۔ لیکن جو ہے ہی آپ کے دین کا دشمن، آپ کے نبی کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیسا حیا کرے گا؟ وہ تو ڈھونڈتا پھرے گا کو مجھے موقع ملے، کو مجھے ایسی بات ملے جس سے میں فتنہ پیدا کروں، اور وہ فتنہ پیدا کرتے بھی تھے۔ تو اللہ نے اس لیے ان کو منع کیا کہ اب ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اور ایک روایت اور ہے کہ ایک صحابی تھے عبادہ بن صامت، یہ بھی انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری سرداروں میں سے تھے، بدر میں بھی انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ ان کے حلیف کچھ یہودی تھے، ساتھی ان کے، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، سردار تھے، اور ان کا یہودیوں کے ساتھ بڑا تعلق، گہرا تعلق تھا۔ تو جس روز غزوہ احزاب کے لیے نکلے نا، تو عبادہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھ 500 یہودیوں کے مرد ہیں، جوان ہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور شریک جہاد ہوں، تو میں دشمن پر غلبہ پا لوں گا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں، میرا ان کے ساتھ پیکج ہے، پیچ اپ ہے، خلیف ہے میرے، تو میں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، تو ہمیں امید ہے کہ ہم دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تو اس پر اللہ کی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ دوستی، کہ کسی بھی وقت دھوکہ، آپ دیکھیں نا جنگ احد میں بھی ایسا ہی کام کیا یہودیوں نے، کہ جب لشکر لے کر آپ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رستے میں سے عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ جو تھا، وہ 300 سے زائد اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔ تو جب ایک لشکر جا رہا ہو، اس میں سے 1/3 حصہ جب لشکر میں سے واپس پلٹے گا، تو جو 2/3 باقی بچتے ہیں نا، ان کی ثابت قدمی پر اثر پڑتا ہے، وہاں پر ڈاوا ڈول لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یہودی تو داخل ہی اس لیے ہوتے تھے، اور یہ منافقین داخل ہی اس لیے ہوتے تھے کہ اندر رہ کر فتنہ پیدا کریں، اور اللہ سے تو کوئی چیز مخفی رہ نہیں سکتی نا جی۔ تو اللہ ان کے اندر کے حال کو جانتا تھا، اس لیے اللہ کے نے مطلقاً منع کر دیا کہ اب ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اور یہ بھی خرابی ہمارے اندر ہے، من الحیث المجموع، امت مسلمہ کی سب سے بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ کریم کہتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ہمارے مولا اور آقا ہی وہ ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگی گزرتی نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جن میں ان کا دخل نہ ہو، انہی سے لیتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی کی مانتے ہیں۔ تو یہ بربادی جو چل رہی ہے امت مسلمہ پر، جو یہ ضلالت چل رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، جہاں ہم دوسری باتیں اللہ کریم کی نہیں مانتے، یہاں بھی اللہ کے حکم کو ماننے سے ہم انکاری ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو پھر میرا دوستی کا دروازہ بند، میرے پاس تمہارے لیے دوستی نہیں ہے، تو پھر یہ چائس ادھر یہاں بھی ہماری ہے کہ ہم اگر ان سے ہی دوستی بنا کر رکھیں گے تو پھر اللہ کے لیے تو ہمیں اپنا دوست قبول نہیں کرے گا۔ جا کہ میں نے جیسے عرض کی کہ دارالکفر میں مثلا آپ یہودیوں کے علاقے میں رہتے ہیں، عیسائیوں کے علاقے میں رہتے ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ناروے، ڈنمارک، جتنے بھی غیر ممالک ہیں، ایون انڈیا ہے جہاں پر کافر رہتے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں تاکہ ان کے غیظ و غضب سے آپ بچ سکیں، وہاں دشمنی نہ لگائیں۔ لیکن میل جول رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ گوڑیاں ڈال لیں، ان کے ساتھ دوستی رکھ لیں، محبت میں گرفتار ہو جائیں، اس چیز سے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ وہاں صرف صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا، بیان کیا صحابہ کرام کے لیے، لیکن اب یہ اطلاق اس کا
قیامت تک کے لیے امت مسلمان پر ہوگا کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب کافر سارے ہی ہیں، جو اہل کتاب تھے، یہودی ہوں عیسائی ہوں، اب وہ اپنے دین پر نہیں ہیں، نہ عیسائی اپنے دین پر ہیں، نہ یہودی اپنے دین پر ہیں۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وہ بھی کافر ہو گئے، وہ کافروں کی لسٹ میں آ گئے۔ اب چاہے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اب ان کی لسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی لسٹ نہیں ہے۔ بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب خود کو کہتے ہیں وہ، لیکن نہ وہ انجیل پر وہ کاربند ہے، نہ وہ تورات پر کاربند ہے۔ تو آج وہ نہ تو امت موسوی ہے، نہ امت عیسوی ہے، وہ بس نام رہ گیا ہے، باقی اصل میں حقیقت میں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے نبی بنا کر بھیجا نا، تو آپ نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین۔ اب جس نے بھی اپنا ٹائٹل مسلمان رکھنا ہے اس کو کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑے گا۔ اب جو کلمہ نہیں پڑھتا نا وہ کافروں کے دائرے میں آ جائے گا، وہ سارے کے سارے کافر۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ ملا ہمیں کہ کسی بھی ایسے شخص سے جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، کسی بھی امت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ دوستی نہ بنائیں، اس کے ساتھ دوستی نہ، تعلق ساروں کے ساتھ رکھیں۔ اور پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ کہ یعنی وہ جو آخرت کا معاملہ ہے نا، اللہ کریم اس سے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم دنیا میں جو بھی کرتے پھرو، جھوٹ مکر فریب کر بھی لو، اگر تمہیں یہ جو گمان تمہارا ہوگا کہ ہر وقت کہیں مجھے رب دیکھ تو نہیں رہا نا، میں کسی کے ساتھ دوستی لگا بھی لوں جی، تو اللہ کے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ذہن میں رکھ کہ آنا تو نے میرے پاس ہے نا۔ تو یہاں پر لچک نہیں انسان کو، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ جہاں حکم آ جائے نا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا آ جائے یا اللہ کے رسول کا آ جائے، حکم ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، قرآن میں آ جائے یا حدیث میں آ جائے۔ قرآن میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ نے کھول کر بیان نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں پر انسان کی اپنی مرضی جو کرے گا پھر وہ برے گا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تجھے۔ ساتھ یہ بتا دیا کہ آنا تو میرے پاس ہے، تم نے کہیں اور تم نے جانا نہیں۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ یعلمہ اللہ، کہ آپ فرما دینا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے، جو تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ کہ تم چھپ چھپا کر بچ بچا کر اگر دوستیاں کرو گے ان کے ساتھ تو زمانے کی نظروں سے شاید تم اپنے آپ کو پوشیدہ کر سکو، لیکن یہ یاد رکھو جو بات تمہارے سینوں میں ہے نا، اللہ تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو زمین و آسمان میں موجود ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مقدرا وما عملت من سوء تود ان بین و بینہ امدا بعید ویعذرکم اللہ نفس واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔
ساتھ ہی اللہ کریم نے یہاں یہ اس دن کی بات کی کہ جس دن تجھے یعنی کہ جو تو چھپا کر کرے یا ظاہر کرے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تو میری طرف پلٹ کر آئے گا تو کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، ہر ایک نیکی بھی جو ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گی اور ہر ایک برائی بھی تیرے سامنے آ جائے گی۔ اور جب تیرے سامنے برائی آ جائے گی، جس کے سامنے برائیاں سامنے جس کے آ جائیں گی، تو وہ کیا کہے گا، کاش میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، مجھ سے دور ہوتی، کاش میں نے یہ برائی کی ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ تو یہاں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن تو اس برائی سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا اور یہ تو آرزو کرے گا، لیکن اس دن کوئی تیرا مسئلہ حل نہیں ہے۔ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے انسان نے اس زندگی میں کرنا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہ کرے، اور اس دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہ ہوگا، ایک خدا کی ذات ہوگی، اللہ ہوگا، اور اس کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوگا جس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر بندہ جب اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اس کو اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اپنے سامنے جب وہ دیکھا تو دوزخ نظر آئے گی اسے اب دوزخ دکھائی جائے گی۔ حساب و کتاب کے وقت دوزخ انسان جب سامنے نظر دلائے گا تو سامنے دوزخ کا الاؤ جل رہا ہوگا، دہک رہے ہوں گے اگر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی میں اتنی استطاعت ہو نا، طاقت اتنی بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر دوزخ کی آگ سے بچا سکے تو اسے چاہیے کہ ایسا کرے۔ کہ جو انسان کے بس میں ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو کچھ بھی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں اگر تیرے پاس کائنات میں، تو اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہے تو اسے بھی اللہ کی راستے میں دے کر دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر، اور عمل تیرے پاس اگر کچھ نہیں ہے کرنے کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی انسان کو کرنا پڑے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخرت میں جو معاملہ ہے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دن جس دن میں کوئی شک بھی نہیں، اور جس دن انسان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا اور انسان کا کوئی دوست بھی نہ ہوگا، تو اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو بن سکتا ہے ہم سے اس تھوڑے سے وقت میں جو ہمارے پاس باقی بچا ہے، ایسا کو عمل کر جائیں، اپنی زندگی کے نظام کو ایسا کر لیں تاکہ قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے پیش ہوں تو دوزخ کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھا جا سکے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدی سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔